السلام علیکم عزیزو اور میرے پیارے ویورز، آج میں آپ حضرات کے سامنے آب زمزم کی تاریخ، اس کے فوائد اور اس کے معجزاتی اور کرشماتی شفا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ آب زمزم کی تاریخ تقریباً 5000 برس پہلے کی ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے شیر خوار بیٹے حضرت اسماعیل کو مکہ کے ویران اور چٹیل میدان میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بلکنے لگتے ہیں تو ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اپنے لخت جگر کو خانہ کعبہ کے پاس لٹا کر صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے بیچ پانی کی تلاش میں چکر لگانے لگتی ہیں۔ اتنی میں جبریل تشریف لاتے ہیں اور اپنے پروں سے اس زمین پر ضرب مارتے ہیں، وہاں سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے۔ جب ہاجرہ پہاڑی پر سے پانی کو دیکھتی ہیں تو دوڑتے ہوئے آتی ہیں اور بہتے ہوئے پانی کو روکنے لگتی ہیں، کہتی ہیں زمزم، یعنی ٹھہر جا، رک جا، اور اسی وقت سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ یہ زمزم کا کنواں خانہ کعبہ سے پورب کی طرف تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جس کی گہرائی تقریباً 31 میٹر ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک اس کنویں کا پانی نہ سوکھا ہے اور نہ ہی اس کا واٹر لیول کم ہوا ہے۔ ویسے عام طور پر عام کنویں میں بیکٹیریا کا پائے جانا، آلودگی اور کیڑے مکوڑے کا پائے جانا ایک عام سی بات ہے، جبکہ یہ زمزم کا کنواں ان تمام آلودگیوں سے پاک و صاف ہے۔ یہ نہایت ہی عمدہ اور صاف و شفاف پانی ہے، آج تک نہ ہی اس کا رنگ بدلا، نہ بو اور نہ ہی ذائقہ، اور یہ وہ مبارک پانی ہے کہ جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر دھلا گیا، جبکہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تھا ان کے بچپن میں۔ اس زمزم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر مائن علی وجہ الارض ماء زمزم فیہ طعام من الطعم وفیہ شفاء من السقم، رواہ الطبرانی وغیرہ۔ یعنی اس روئے زمین پر یہ سب سے عمدہ اور بہتر اور مبارک پانی ہے، جس میں کھانے کی غذائیت اور بیماروں کے لیے شفا بھی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے، ماء زمزم لما شرب لہ، یعنی زمزم کا پانی جس مقصد اور جس نیت سے پیا جائے وہ اسی میں فائدہ مند ہے۔ ایک تیسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کو مشکیزوں اور برتنوں میں بھر کر لے جاتے اور بیماروں پر ڈالتے اور انہیں پلاتے تھے۔ رواہ سنن البیہقی و جامع ترمذی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 202۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سائنس کی تحقیق اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو، جو جاپان کے بہت بڑے سائنٹسٹ ہیں اور ریسرچ سینٹر کے ہیڈ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ زمزم کا پانی مجھے ایک عرب دوست کے ذریعے ملا اور ہم نے اس پر تحقیق کی اور ہم نے پایا کہ زمزم کا پانی تمام پانیوں سے الگ اور تھلگ ہے۔ یہ نہایت ہی صاف اور شفاف ہے، اس کی خصوصیت سب سے الگ تھلگ ہے۔ اگر اس کے ایک قطرے کو عام پانی کے 1000 قطرے میں ملا دیا جائے تو سب کی خصوصیت بدل جائے گی، اس کی تاثیر بھی زمزم جیسی ہو جاتی ہے۔ وہ مزید انکشاف کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پایا کہ مسلمان کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے اس کو مزید تحقیق کیا اور اپنے لیبارٹری میں خوردبین سے یہ دیکھا کہ عام پانی کو جب بسم اللہ اس پہ پڑھ دیا جائے تو اس کے اندر اس کے ذرات کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے اور اس کے اندر خوبصورت بلور بن جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآنی عام پانی کے اوپر قرآنی آیت پڑھنے سے بھی اس کے اندر تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق اس پانی کے زمزم کے پانی کی خصوصیت بدلنا ممکن ہی نہیں، اس کے اندر منفی اور اثرات اور منفی اور مثبت دونوں اثرات پائے جاتے ہیں، بھرپور اس کے اندر قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جرمن سائنٹسٹ مسٹر کونات
اور اسی طریقے سے ڈاکٹر یحییٰ کوشک، ان کا اپنا بھی تجربہ اور تحقیق ہے، وہ کہتے ہیں کہ زمزم ایک مکمل غذائی ٹانک ہے اور بیک وقت بھوک اور پیاس دونوں کو مٹا دیتا ہے، اور اس پانی کے زمزم کے ایک قطرے کے اندر کئی بیماریوں سے شفا کی صلاحیت موجود ہے، اور بے شمار تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایسے عناصر اور معدنیات موجود ہیں جو انسانی جسم کے لیے نہایت مفید اور اہمیت کے حامل ہیں، جیسے کہ کیلشیم، میگنیزیم، سوڈیم، پوٹاشیم، بائی کاربونیٹ، کلورائڈ اور فلورائڈ وغیرہ، جو بے شمار بیماریوں کے علاج میں فائدہ مند ہے، جیسے کہ انسانی بدن سے جراثیم اور بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے، پیٹ کے درد، تیزابیت اور سینے کے جلن کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس پانی کے پینے سے امیونٹی اور باڈی انرجی لیول بڑھ جاتا ہے، بلڈ پلیٹلیٹ بھی بڑھ جاتا ہے، اور بدن سے، انسان کے باڈی سے مردہ خلیات اور بیڈ سیلز جو کینسر بننے کے اثرات پیدا کرتے ہیں ان کو بھی مٹا دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار ایسے سچے واقعات پڑھنے اور سننے میں آئے ہیں کہ اس پانی کے پینے سے جو لوگ کینسر جیسے خطرناک اور لا علاج بیماری مبتلا تھے، اس پر پھونک مارنے سے اور اس کو مستقل پینے سے اور قرآنی آیت تلاوت کر کے پینے سے کینسر جیسے خطرناک اور لا علاج بیماری سے وہ لوگ شفا یاب پائے اور وہ بیماری سے ٹھیک ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن القیم، شیخ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور دوسروں نے اس پانی کا تجربہ کیا، اس کو پیا اور تجربہ کیا، اور ہماری بے شمار خطرناک بیماریاں جاتی رہیں، اور اس وقت جبکہ مجھے نہ ڈاکٹر میسر تھے اور نہ ہی دوائی۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور بے شمار اکابرین کا تجربہ رہا ہے، اور وہ بھی شفا یاب ہوئے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوئیں۔ اسی طریقے سے ایک امریکن مسلم ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ جب میں نے زمزم کے فوائد کے بارے میں سنا اور پڑھا تو اس کو میں نے اپنے تجربے میں بہت ہی مفید پایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک میں اپنے مریضوں کو زمزم کے پانی کا استعمال کرنے کا مشورہ دیتا ہوں۔ لہذا میرے عزیزو، زمزم کا پانی اللہ کی طرف سے ایک نہایت بہترین تحفہ ہے اور ایک عظیم نعمت اور رحمت ہے، اور یہ ایک شفا ہے بیماروں کے لیے، مگر یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے جو اس پہ یقین رکھتا ہو اور اعتماد رکھتا ہو۔ زمزم کے پانی پینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر پیے اور قبلہ رو ہو کر پیے، بیٹھ کر بھی پی سکتا ہے، ویسے کھڑا ہو کر پینا مستحب ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر پیے، 3 سانسوں میں پیے، اور پیتے وقت یہ دعا مانگے: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اے اللہ، میں آپ سے علم نافع اور کشادہ رزق اور بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عظیم نعمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔